لوگ اپنی پوری زندگی بس دوڑنے اور نئی نئی چیزوں کے پیچھے بھاگنے میں گزار دیتے ہیں۔ احمد بھی ایسا ہی تھا۔ اسے پہاڑوں پر چڑھنا اور تیز ہواؤں کا سامنا کرنا بہت پسند تھا۔ اس کے لیے یہ دنیا ایک بہت بڑے کھیل کے میدان جیسی تھی، لیکن ہر جگہ پہنچنے کی اس جلدی میں وہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھولتا جا رہا تھا۔ وہ نماز کو ایک پرانے کپڑے کی طرح سمجھتا تھا جسے جب چاہا اتار دیا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ زندگی کے مزے لوٹنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک ایسی صبح جب فضا میں گیلی مٹی اور درختوں کی خوشبو بسی تھی، احمد اپنے دوستوں کے ساتھ پہاڑیوں کی سیر پر نکلا۔ جب دوپہر ہوئی اور سورج چمکنے لگا تو اس کے دوست یوسف نے گھاس پر جائے نماز بچھائی تاکہ وہ نماز پڑھ سکے۔ احمد کو یہ دیکھ کر بہت بے چینی ہوئی۔ اس نے دور چمکتی پہاڑ کی چوٹیوں کو دیکھا اور اسے لگا کہ بلندی اسے پکار رہی ہے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ سامنے موجود جھیل کا نظارہ نماز کے ان چند لمحوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو وہیں چھوڑا اور اکیلا ہی ایک ایسے راستے پر چل پڑا جو سیدھا آسمان کی طرف جاتا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن پہاڑ انسان کو عاجزی سکھا دیتے ہیں۔ جیسے جیسے احمد اوپر چڑھا، بادل گہرے ہونے لگے اور جنگل کی ہریالی ڈراؤنے اندھیرے میں بدل گئی۔ پرندوں کی پیاری آوازیں ختم ہو گئی اور ہوا کے زور سے درختوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ جب وہ آخرکار چوٹی پر پہنچا تو وہ خوبصورت نظارہ جس کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑا تھا، خالی گھٹاؤں میں چھپ چکا تھا۔ واپسی کے لیے مڑتے ہی احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ راستہ جس سے وہ آیا تھا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جنگل اب کانٹوں اور اندھیروں کا گھر بن چکا تھا۔ اس کا خون بھی بند ہو چکا تھا اور برف جیسی ٹھنڈی بارش نے اس کا بچا ہوا حوصلہ بھی ختم کر دیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے اور احمد ایک درخت کے نیچے دبک کر بیٹھ گیا۔ وہ سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس خوفناک اندھیرے میں اسے اپنے دوست بلال کی کہی ہوئی ایک بات یاد آئی۔ بلال نے کہا تھا کہ نماز کوئی بوجھ نہیں، بلکہ ایک ایسی رسی ہے جسے مشکل وقت میں تھاما جاتا ہے۔ یہ اللہ سے وہ بات چیت ہے جو انسان کو ہمت دیتی ہے۔ اس وقت تو احمد ہنس دیا تھا، لیکن آج اسے اپنی وہ ہنسی بہت بری لگ رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ احمد نے بارش کے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور گیلی مٹی پر ایک صاف جگہ ڈھونڈی۔ اس نے اپنا رخ کعبے کی طرف کیا اور پہلی بار سچے دل سے اللہ کو پکارا۔ جب اس نے مٹی پر سجدہ کیا تو اسے اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہوا۔ اس نے روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی اور گھر واپسی کا راستہ دکھانے کی دعا کی۔ اسے اب سمجھ آ چکا تھا کہ وہ کتنے عرصے سے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامات کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اچانک اس کے دل میں ایک سکون سا بھر گیا، ایسا سکون جسے باہر کا طوفان بھی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ کھڑا ہوا تو اسے دنیا بدلی ہوئی لگی۔ اسے دور کہیں بہتے ہوئے پانی کی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ اس نے اس آواز کا پیچھا کیا اور کچھ دیر بعد اسے سڑک کے نشان مل گئے۔ جب ایک بوڑھے کسان نے اسے اپنے ٹرک میں بٹھایا، احمد کو سمجھ آیا کہ اللہ نے اسے صرف جنگل سے نہیں نکالا، بلکہ اسے سیدھے راستے پر بھی واپس لے آیا ہے۔ احمد واپس تو آ گیا، لیکن اب اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ سب سے اہم سفر وہ نہیں جو پہاڑ کی چوٹی تک لے جائے، بلکہ وہ ہے جو دن میں 5 بار ہمیں اللہ کے سامنے لے آئے۔ اس نے جان لیا کہ نماز کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وہ رسی ہے جو ہمیں دنیا کی بھیڑ میں گم ہونے سے بچاتی ہے۔ ہمیں بس اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوتا ہے۔